خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شہزاد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام۔ سانحہ راولپنڈی کو 2-2.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ وہ دن جب یوم عاشور کے موقع پر راولپنڈی کے عوام نے ایک قیامت صغریٰ کا منظر دیکھا۔ یہ تعلیم القرآن مدرسہ جو راجہ بازار میں واقع ہے، اس کو کچھ شرپسندوں نے وہاں پہ گئے توڑ پھوڑ کی، آگ لگا دی گئی، لوگوں کی جانیں بھی گئیں اس میں، اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اور اس کا ایک رد عمل بھی ہوا کہ رات کے وقت شہر میں 5 سے زائد امام بارگاہوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس کا دیگر علاقوں میں راولپنڈی کے کرفیو لگانا پڑا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ 2.5 ماہ گزر گئے، مختلف فریقین کی جانب سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ طور پر آگے نہیں بڑھائی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کمپنسیشن نہیں دے رہی، خاص طور پہ تاجر برادری کو۔ اگرچہ حکومت نے 34 کروڑ روپے مختص کیے ہیں جامعہ تعلیم القرآن اور مدینہ مارکیٹ جو اس حادثے کا شکار ہوئے تھے اس کے لیے، لیکن امام بارگاہوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک حکومت نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ان کی انتظامیہ سے کہ اس کی تعمیر دوبارہ کی جائے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مشہور مذہبی اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شرجیل میر صاحب، مرکزی صدر ہیں انجمن راولپنڈی تاجران کے، اور کچھ دیر بعد ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ مفتی قوی صاحب اور رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے صوبائی وزیر قانون ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ علامہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو پہلے شرجیل صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ شرجیل میر صاحب، آپ 34 کروڑ روپے حکومت نے کہہ دیا، 15 فروری کی تاریخ رکھی کہ تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا، 3 مہینے کا ٹارگٹ ہے کہ مکمل کر لیا جائے گا، تو وہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب بھی اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ پہلی تو بات ہے کہ ہم نے کوئی احتجاج کی نہ تو کال دی اور نہ ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹروں کا کیونکہ تاجر ان کے ووٹر ہیں، انہوں نے اپنے ووٹروں کا خیال کرتے ہوئے 34 کروڑ روپیہ فوری طور پہ جو ایلوکیٹ کرنا ہے بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کسی طرح بھی کام روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو FW اور CNW نے جس طرح تیزی سے کام کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 15 دن انہوں نے ان کو 22 دن کا ٹاسک دیا تھا، لیکن انہوں نے 15 دن کے اندر وہ تمام جو مسجد کو شہید کر دیا اور تمام گراؤنڈ پلین کر دیا۔ بہت خوبصورتی سے انہوں نے کام کیا۔ 9 ارب روپے کا ٹوٹل ہمارا نقصان ہوا جی تقریباً، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم گورنمنٹ پہ بوجھ ڈالا جائے، اور 2.5 ارب روپے کے کلیم ہم نے جمع کروا دیے۔ اب اس وقت مشکل یہ ہے، جو اصل بات یہ ہے کہ جب دکانیں بن جائیں گی تو وہ کاروبار کیسے شروع کریں گے؟ جب تک ان کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہوگا، جب تک جو کمپنسیشن کے ہمارے وعدہ کیا ہوا، انشاءاللہ انہوں نے وعدہ کیا، ہمیں یقین ہے کہ وعدہ پورا کریں گے۔ میں آپ کے اس پروگرام کے فورم سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو تاجر بالکل مر چکے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم نے ان کو مکہ کلاس مدینہ سے مکہ میں شفٹ کر کے تھڑے لگا کے دیے، اور رات کو وہ جب بند کرتے ہیں، اور وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ 100 کے قریب دکانیں تھیں، 165 دکانیں، 165 جی 165 دکانیں۔ آپ سوچیں کہ جنہوں نے جو اتنے بڑے کاروبار کر رہے تھے، اور اتنی بڑی دکانیں جن کی آج تھڑے پہ بیٹھ کے 10 تھان رکھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں کہ جن کا ناشتہ کھانا پینے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، ہم نے اپنی جیبوں سے پیسے دے کے ان کے یہ مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن انیشلی کیے ہم نے حل، لیکن اس سے زیادہ ہماری بھی ایک حیثیت ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ ٹھیک، علامہ صاحب میں نے جیسے بات کی کہ 34 کروڑ روپے مختص کیے ہیں مارکیٹ کے لیے اور مسجد کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بات کی کچھ امام بارگاہوں کی انتظامیہ سے، تو وہ کہتے ہیں صرف ایک دفعہ سروے کرنے آئے تھے، اس کے بعد نہ کسی نے مڑ کے پوچھا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ آپ کی اطلاعات بھی یہی ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو منتمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو بھی متاثرہ لوگ ہیں ان کی ہر صورت میں ہم مدد کریں تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ تاجر برادری ہو۔ جہاں تک اس واقعے کے اثرات اور لوگوں کے کشت و خون اور قتل کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کہی ہے، اور انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو اپنی اولاد اور بچوں کی طرح سے ایک آنکھ سے دیکھے، 2 الگ آنکھوں سے نہیں۔ اس کے نتیجے میں ریاست کے اندر ناانصافی جنم لے گی، لیکن اگر ایک آنکھ سے دیکھے تو پھر جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس واقعے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اور اس میں حکومت کی نااہلی بھی سامنے آئی، اور اس کے بعد جب کمیشن بنا تو کمیشن نے بھی اس علاقے کا جہاں پر مسجدیں، امام بارگاہ ہیں اور قرآن جلائے گئے تھے، وہاں کا جائزہ لینا ضروری نہیں سمجھا، یہاں تک کہ ہماری طرف سے ایک ٹیم گئی
اور اس ٹیم نے جج صاحب کو مجبور کیا کہ آپ آئیں، پہلے ایک دفعہ اس علاقے کو دیکھ تو لیں جہاں پر مسجدیں جلی ہیں، امام بارگاہیں جلی ہیں، قرآن جلے ہیں، دعاؤں کی کتابیں جلی ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر جج صاحب وہاں پر تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے کچھ چیزیں بھیجیں ثبوت کے طور پر، اور نشاندہی کی کہ بھئی ان علاقوں میں یہ چیزیں جلی ہیں۔ جس طرح سے آپ مسجد کے لیے دل جلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اللہ کا گھر تھا، اس کی تعمیر ہونی چاہیے، اسی طرح سے ان مسجدوں اور امام بارگاہوں کی بھی تعمیر ہونی چاہیے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ ہر صورت میں یہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی آئی اور اس کمیٹی نے ایک سروے کیا اور کمیٹی چلی گئی، لیکن اس کے بعد آج تک اس حوالے سے نہ کسی نے بات کی، نہ کوئی پیش رفت ہوئی۔ وہ امام بارگاہیں اس وقت اسی طرح سے پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ جگہوں کو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ کھڑا کر دیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، بہت شکریہ مفتی قوی صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ بات کر رہے ہیں کہ 2.5 مہینے گزر گئے ہیں ثانیہ راولپنڈی کو، اور اب جیسے کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تقریباً 4 ماہ کے اندر ارادہ ہے حکومت کا کہ جامعہ تعلیم القرآن اور مدینہ مارکیٹ جو جل گئی تھے، شہید ہو گئی تھی مسجد اس حادثے میں، اس کو دوبارہ سے بنا دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 5 سے زائد امام بارگاہ اور مساجد کو شہید کیا گیا تھا اس کی طرف ابھی تک حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کہ اگر حکومت فوری طور پر اس پہ کوئی اقدامات نہیں کرے گی، مناسب اقدامات نہیں کرے گی، تو لوگوں کے جذبات جو اس وقت مشتعل ہوئے تھے تو بارہا ان چیزوں کو دیکھ کر، شہید ہوئی ہوئی مساجد کو دیکھ کر یقیناً ان کے جذبات پھر دوبارہ بھی مشتعل ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ایک دکھ تو ہوتا ہوگا انسان کو۔ دو بات شہیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا را ہم حکومت سے پہلے خود اپنی مولویت کی برادری کی طرف دیکھیں۔ ہم اس بات کی طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ جی حکومت جناب قصوروار ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت قصوروار ہے، حکومت رائل ہے۔ حکومت نے اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا۔ ایک اسلامی ریاست کو تحفظ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے وہ بالکل حکومت اس معاملے میں ناکام نہیں، بلکہ ناکام ترین ہے، بدتر نہیں بلکہ بدترین ہے۔ لیکن خدا را میں 10 وقت تک سننے والے علماء کے بارے میں بھی کہتا ہوں اور جو موجود ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے کی ذمہ داری ہے وہ علماء اسلام پر ہے، احبار اصول و رہبانها، جس معاشرے جس اسلامی ریاست کے اندر صلاحیت فرقہ واریت کا پرچار کرے گی اپنی نسبت فرقے کی بنیاد اور رسول اللہ کا واسطہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو صحابہ کو ماننے والے ہیں ان کو ابو بکر عمر کا واسطہ دیتے ہیں، جو اہل بیت نظام کو ماننے والے ہیں انہیں حسنین کریمین کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا را ارسلم۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا کہ جناب ملائیت کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں بیچاروں کو، پاکستان کے اندر رہنے والے سادہ لوگ مسلمانوں کو بالکل پہلے صاحب یہ بات کی خدا کی قسم میرا دل رونے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم مسجد سے۔ ٹھیک، مفتی قوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہے، ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ بہت شکریہ رانا صاحب ہم سے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ہمارے ساتھ راولپنڈی تاجر برادری کے نمائندے بیٹھے ہیں، شرجیل میر صاحب، امین شہیدی صاحب ہیں، مفتی قوی صاحب ہیں۔ تو تاجر برادری کی یہ کہنا ہے کہ بہت اچھا حکومت پنجاب نے اقدامات اٹھائے، بہت اچھا فیصلہ کیا کہ 34 کروڑ سے زیادہ جو روپیہ ہے مختص کیا تاکہ مسجد جامعہ تعلیم القرآن اور مدینہ مارکیٹ کی تعمیر کی جا سکے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تاجر برادری کا جو نقصان ہوا ہے 2.5 ارب روپے کے کلیم جمع کرائے ہیں اس پر حکومت پنجاب کی جانب سے ابھی تک خاموشی ہے، کیا اس پہ بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی اس پر بھی بالکل فیصلہ ہوگا۔ یہ چیف منسٹر صاحب نے جب وہ پلی تشریف لائے تھے تو تاجروں کے وفد نے ان سے ملاقات کی تھی، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، شرجیل میر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے یہ جب مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر
دوبارہ ان کی جو ہے وہ وہاں پہ بحالی کا معاملہ شروع ہوگا جب یہ اپنا کاروبار وہاں پہ شروع کریں گے، تو اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2-2.5 ارب کے جو ان کے کلیمز ہیں ان کو جو ہے وہ 100% پورا کیا جائے گا، لیکن بہرحال حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا دوبارہ سے جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ شروع ہو سکیں۔ اس میں مالی امداد بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یعنی کوئی لون کی سہولت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی پلاننگ ہے ہمارے ذہن میں، تو وہ یہ کنسٹرکشن کا کام مکمل ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے وہی پیار دینا ہے جو محمد الرسول اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا۔ ہم سب رات 10:05 پر صرف کیپیٹل ٹی وی پر۔ ڈیٹول سردیوں میں بھی 24 گھنٹے لگاتار حفاظت۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں راولپنڈی سانحے کے 2.5 ماہ گزر گئے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ شرجیل میر صاحب، رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ۔ انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ پہلا پریورٹی جو ہے وہ وہاں کی تعمیر ہے، وہ جب ہو جائے گی تو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے،
کمپنسیشن دینی ہے وہ بھی ہو جائے گا, کوئی سافٹ لون ہے اگر تو وہ بھی مل جائیں گے آپ کو, جو میرے خیال میں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ان کی بات بالکل بجا ہے کہ جب ہماری دکانیں میرا آپ کے پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہماری دکانات جو سی وہ بن جائیں گی تو ہمارے تاجروں کے لیے کسی بھی طرح اکوموڈیشن کرنا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ریہیبلیٹیٹ دوبارہ کر سکیں, اس کے لیے ہمیں کمپنسیشن 2.5 ارب روپے جو کمپنسیٹ کے ہم رکھے ہیں. رانا صاحب سے یہ درخواست ہے کہ ہم نے آج گورنر صاحب سے بھی یہ بات کہی ہے اور چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کمپنسیٹ کیا جائے تاجروں کو تاکہ وہ اپنے روزگار جو سے دوبارہ شروع کر سکیں. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ غیروں کا ایجنڈا ہے, جو آج دہشت گردی کی ملک کے اندر بات ہو رہی ہے, یہ غیروں کا ایجنڈا ہے کیونکہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تاجروں کو حیثیت حاصل ہے اس کو بھی زد لگا کے ختم کیا جائے. امین شہیدی صاحب, اس سے پہلے میں رانا صاحب کے پاس دوبارہ واپس جاؤں, آپ نے بات کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ ریاست جو ہے وہ برابری کی نگاہ سے نہیں دیکھتی جو یہاں پہ بسنے والے شہری ہیں, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں ان کو, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کوئی ڈسکریمنیشن کر رہی ہے اپنے شہریوں کے ساتھ؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ریاست کو ایک ماں کی طرح سے اپنے بچوں کو برابر کی سطح پہ دیکھنا چاہیے, ورنہ جب معاشرے میں ناانصافیاں جنم لیتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ظلم اور بغاوت جنم لیتا ہے اور اس کا پھر سدباب نہیں ہو پاتا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح سے مسجد بنائی جا رہی ہے ہمیں بہت خوشی ہے, ہم نے خود بھی آفر دی تھی کہ ہم اس مسجد کی تعمیر میں آپ کا ساتھ دیں گے. میں نے شرجیل میر صاحب سے بھی ایک پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے چونکہ بات چیت کی ہے اپنی کمیونٹی سے کہ ہم لوگوں سے پیسے لیں گے اور آپ لوگوں کی تاجر برادری کی مدد کریں گے, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پنڈی کے اندر امن, امان اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے. مفتی قوی صاحب, آپ نے بات سنی امین شہیدی صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جو امام بارگاہیں ہیں اس کی طرف حکومت پنجاب کی توجہ نہیں ہے اور اس سے ایک بڑی محرومی کا احساس بھی ہو رہا ہے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جذبات بھی بھڑک سکتے ہیں. تو حکومت مسجد کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مسجد میں انہوں نے پہلے بھی پیشکش کی کہ مسجد کی تعمیر میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور اب پیشکش ابھی بھی ان کی برقرار ہے, لیکن ساتھ میں کہ حکومت یا ریاست کی جو ایک حیثیت ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور تمام جو شہری ہیں ان کو برابری کی سطح پر ریاست کو جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کی سطح پر, حکومت کی سطح پر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ مسلک کی بنیاد پر؟ دیکھو جی, میں تو ذرا فکری اجتہادی ذوق کا آدمی ہوں. میں تو یہ عرض کروں گا کہ میرے نزدیک تو جو اسلام نے نظام عاقلہ دیا ہے, میری یہ تجویز ہے اور اللہ کرے اس پر اگر حکومت وقت مرکزی سطح پر اور پنجاب کی سطح پر اس کو کر لے کہ اگر خدا نخواستہ اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے تو ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہے وہ سب سے پہلے العاقلہ ہم برادری ہونے کے حوالے سے اس کے تمام اخراجات کی کفالت اور سرپرستی یہ کریں. اور اگر اہل تشیع بھائیوں کا امام بارگاہ کے حوالے سے یا مساجد کے حوالے سے یا عبادت گاہ کے حوالے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اہل سنت کی جو مختلف تنظیمیں ہیں العاقلہ کی بنیاد کے اوپر ان پر ذمہ داری ڈالی جائے. باقی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ ریاست پوری کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی یقیناً یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب یہ اس قدر نااہل ہو کہ عبادت گاہوں تک جو ہے اس کے زمانہ اقتدار کے اندر محفوظ نہ ہو اور وہ خود بیچاری اپنے حوالے سے اس قدر کمزور سے کمزور تر ہو جائے کہ مالی طور پر بھی کمزور ہو جائے, حفاظت کے حوالے سے بھی کمزور تر ہو جائے, ریٹ بھی اس کی باقی نہ رہے, ٹھیک, تو اس قدر نااہل حکومت کے اوپر بھی یقیناً فریضہ ان کا بنتا ہے کہ جناب وہ بلا تفریق مسلک, بلکہ میں اس دین رحمت سے تعلق رکھتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ جس علاقے کی طرف مسلمان جائیں اس شوکت کے ساتھ, جس شان کے ساتھ, جس عظمت کے ساتھ مسجد کو تعمیر کیا جائے اسی شان. اچھا مفتی قوی صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ حکومت کی بات تو ہے, یہ سارے لوگ مانتے ہیں حکومت بہت کمزور ہے, حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, سیکیورٹی فراہم نہیں کی. اگر حکومت سیکیورٹی فراہم کرتی تو یہ سانحہ ہی نہ پیش آتا اور اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ بھی نہ پیش آتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی تو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے سامنے ابھی تک آپ لوگ کسی ضابطہ اخلاق پر متفق نہیں ہو پائے, اور ہم نے دیکھا کہ مولانا طاہر اشرفی جو صاحب جو ہے وہ اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ضابطہ اخلاق جو ہے وہ اہل تشیع کو بھی بھجوایا, اہل سنت کو بھی بھجوایا, لیکن آپ لوگ اس پہ ابھی تک کوئی کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ کر پائے. تو یہ کس قسم کا آپ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں؟ یہی بات کروں گا کہ نشستن گفتن برخاستن, میں تو 1982 سے میدان عمل کے اندر ہوں. مولانا شاہ نورانی صاحب سے لے کے مولانا عبدالستار خان نیازی تک, مولانا عبدالستار خان نیازی سے لے کے آج تک جتنے جناب بنتے رہے, ملی یکجہتی بنتی رہی, وہ بنتے رہے, ضابطۂ اخلاق بنتے رہے. ہم نے ضلع کی سطح کے اوپر ملتان کے اندر ضابطۂ اخلاق بنائے
بات یہ ہے کہ ضابطہ اخلاق کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو مولانا آپ سمیع الحق صاحب سے پوچھے وہ کہیں گے جی میں نے بڑا بہترین ضابطہ اخلاق بنا کے دیا تھا. مولانا فضل الرحمان سے پوچھے تو وہ بھی یہ بات فرمائیں گے. طاہر سے بھی ذاتی یہ بات کہیں گے. بات اس وقت میدان عمل میں آنی کی ہے. جس بات کی طرف میں کہہ رہا ہوں بار بار علماء اسلام کی خدمت میں ہاتھ بھی باندھتا ہوں, ہاتھ بھی جوڑتا ہوں. اور دیکھیں آپ بھی ایک عالم ہیں. اس سے پہلے میں شہیدی صاحب کے پاس جاؤں, آپ بھی ایک عالم ہیں, آپ کا تعلق بھی ایک مشہور مذہبی گھرانے سے بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑی ایک ریسپانسبل حیثیت میں ایک سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں. لیکن میرا جو کہنے کا مطلب تھا کہ آپ بھی تو یہ چیز آپ پر بھی تو لاگو ہوتی ہے کہ اگر میدان عمل میں اترنا ہے تو کیا آپ میدان عمل میں اتر پائیں ابھی تک؟ میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میں اپنی شخصیت کو اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے, اپنے ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے, اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے, اپنے خانقاہیت کی نمائندگی کرتے ہوئے واللہ باللہ اگر میں جناب چاہوں اور کہ میدان عمل میں آ جائے, شہیدی صاحب بھی قدم بڑھائیں, ہم اشرفی صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل کر, لیکن اس وقت میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امام بارگاہ ہے, یہ جناب مسجد ہے, یہ جناب عبادت گاہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے. میں نے تو عقل کے حوالے سے اتنی عمدہ بات کر دی ہے کہ میری طرف سے یہ تجویز ہے, اور شہیدی صاحب اگر اس کی تائید فرمائے تو ان کا احسان ہوگا کہ اہل سنت کی اگر کوئی مسجد کسی ضلع کے اندر جناب اس کو نقصان پہنچتا ہے, وہاں کے اہل تشیع بھائی جو ہے اس کو تعمیر کر کے دیں. اگر امام بارگاہ کسی ضلع کے اندر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمارے اہل سنت بھائی جو ہے مل کر اس کی جناب اس کی تعمیر کے اندر شامل ہو. مفتی کبیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ. میں امین شہیدی صاحب سے ایک کامنٹ لے لوں, ایک میں ان سے کامنٹ لے لوں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. میر صاحب آپ نے باتیں سن لی, لیکن یہ کہ میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں فرقواریت کو فروغ دینے میں اور دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں جو کردار ملائیت کا رہا وہ کسی اور کا نہیں رہا. اگرچہ اس ملائیت کے پیچھے وردی تھی, اگرچہ اس ملائیت کے پیچھے عسکری قوتیں تھیں, اگرچہ اس ملائیت کے پیچھے ریاستی طاقت اور حکومتیں شامل تھیں, سیاسی حکومتیں بھی رہی ہیں, لیکن بہرحال ملائیت استعمال ہوئی ہے. اور ملائیت کا مطلب کیا ہے؟ علماء نہیں. ملائیت کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا لباس پہن کر دین کو بیچنا اور لوگوں کا استحصال کر کے اپنی جیبیں گرم کرنا اور معاشرے کو فتنے اور فساد کا تحفہ دینا. یہ تو تاریخ کی بات ہو گئی. نہیں, تاریخ کی بات نہیں ہے, جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تاریخ یہ ہوا ہے جو میرا سوال ہے اس کی ہمیں پوری طرح سے مذمت کرنی چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 200% تائید کر دی میدان عمل میں اترنے کی. میں اسی کی بات کر رہا ہوں, اب اسی طرف آ رہا ہوں, چونکہ ایک بات کا ایک حصہ مکمل ہو گیا, واضح ہو جائے گا کہ میدان عمل میں اتریں گے کیسے, کیا کریں گے آپ؟ مجھے کوئی 2-4 پوائنٹ بتا دیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جو مفتی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جس بھی فریق کا کوئی نقصان ہو اس کو دوسرا فریق پورا کرے, بہت خوبصورت بات ہے. اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ فساد میں کمی ہوگی بلکہ بھائی چارے کی فضا بھی بڑھے گی. اس لیے یہ ہونا چاہیے, میں ان کی تائید کرتا ہوں. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ یہ جو فتویٰ بازیاں ہیں ان کی دکانوں کو بند ہونا چاہیے, اور یہ ریاست کے ذمہ ہے. بالکل. اب اگر کوئی شخص سنی کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس کو بھی سزا دینی چاہیے, شیعہ کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اسی طرح سے اگر اکابر اور صحابہ کرام یا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہیں پر نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی توہین ہوتی ہے تو اس کو بھی پورے معاشرے کو مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جانا پورے معاشرے کو مل کر جب آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے تو خود بخود بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں ثانیہ راولپنڈی کو 2.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور راولپنڈی میں کیا ہو رہا ہے. تعمیر کا کام جاری ہے. جامعہ تعلیم القرآن اور مدینہ مارکیٹ کا, اس کے ساتھ ساتھ جو امام بارگاہیں جلائی گئی تھیں اس پر امین شہیدی صاحب کا اور جو امام بارگاہوں کی اور مساجد کی انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کسی قسم کا مثبت رابطہ نہیں کیا گیا. شدید میر صاحب, آپ یہ تاجروں کی طرف سے اکثر بات آتی ہے کہ کیونکہ محرم کا جلوس وہاں سے گزرتا ہے, راجہ بازار کا چوک ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی بھی مسلک سے تعلق ہو, تنظیم کا ہو, وہاں پہ جلسہ بھی کرتی ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, سارا ہے تو میلاد کا جلوس بھی نکلتا ہے وہاں پہ. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ پھنس جاتی ہے بیچ میں آ کے, خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو, کوئی تصادم ہو جائے تو نقصان آپ لوگ برداشت کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب صورتحال بنی ہے, امین شہیدی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, مفتی کبیر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ضابطہ اخلاق بھی بنانے کی بات کی اور تاجروں کے تحفظ کی بھی بات کی, حکومت بھی اب زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی ہے,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میں ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ان کے درمیان ایسی بات کروں گا جس سے یہ شاید اتفاق کریں گے. قرآن میں ایک آیت ہے جس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے اس تفرقے کے لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے جی، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی تھامے رکھو، تفرقہ مت ڈالو. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اس آیت کو کہ اللہ کی رسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی. اب تفرقہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کہہ دیا. اب یہ تفرقہ جو ہے یہود و نصارہ کی وجہ سے آپ میں ڈلے گا اور آپ اس میں استعمال ہو جائیں گے. یہود و نصارہ کہاں سے آگے اس میں؟ 100% یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، اور یہ ملائیت جسے کہا جا رہا ہے. ہمیں جو سب سے اہم کام کرنا پڑے گا شہزاد صاحب، مجھے آپ نے کنفیوز کر دیا کہ بات یہ ہے کہ اگر راول پنڈی میں جو واقعہ ہوا اس میں کون سا یہود کا ایجنٹ، کون سا نصارہ کا ایجنٹ، کون سی سازش؟ وہی لوگ تھے جو آئی وٹنس ہیں کہ آپس میں ایک طرف بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان. شر پسند تھے اور وہ لوگ استعمال ہو سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں تھے. یہاں شر پسند آئے تھے اور یہ غیر نہیں چاہتے کہ پاکستان سالمیت میں نہ آئے اور پاکستان کا بہترین. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہی یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ طلال چودھری صاحب ہیں، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ایک کوئک میں آپ سے کوشچن اور کرنا چاہوں گا. چلے مان لیا یہود و نصارہ کی سازش ہو رہی ہے، لیکن ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں، وہ سازش کا شکار ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو دین کی تعلیم خود سے حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی بھی بندہ جو ملائیت کا شکار ہو یا یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو وہ کسی بھی صورت ہمیں استعمال نہ کر سکے. تو ہم لوگوں کی اپنی کوتاہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھرانوں میں دینی ماحول ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہو تو ہم اس کو اسی وقت ختم کر دیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اس کو اس طرح چلنا چاہیے اور معاشرے کے اندر خود بہت سلامتی کا ماحول آ جائے گا اور ہم بہترین زندگی بسر کریں گے، بہترین زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. طلال چودھری صاحب، آپ نے گفتگو تھوڑی سی سنی. ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں ثانیہ راول پنڈی کو، اور کچھ تحفظات بھی ہیں، کچھ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں پنجاب حکومت کی. امین شہیدی صاحب نے خاص طور پہ ایک بات کی کہ ریاست کو ماں کی حیثیت حاصل ہے، ماں کا درجہ حاصل ہے، اور شہریوں کو برابر کی سطح پر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کرے کسی بھی قسم کی. تو نون لیگ کے حوالے سے اکثر یہ تحفظات سامنے آتے ہیں مختلف کوارٹر سے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کا جھکاؤ شاید کسی خاص طبقے کی جانب ہے. تو آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ بات اگر ایک فرقہ کہہ رہا ہے تو جس دن 40ویں کا تھا پروسیشن، جس دن جلوس تھے، اس دن دوسرے فرقے نے یہی بات حکومت پر الزام لگایا کہ یہ دوسری طرف جھکے ہوئے ہیں. تو ہمیں حکومت کو تو وہ کرنا ہے جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اسے روکنا ہے. امن و امان کے لیے جو بھی مسئلہ بنائے گا ہمیں اسے روکنا بھی ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی سخت عمل یا قانونی طور پر جو حکومت کے پاس ہے اسے وہ پھر نبھانا ہے. تو ہم نے تو اس میں بالکل اس میں کوتاہی ہوئی، اور کوتاہی اگر انتظامیہ کی شامل تھی تو ابھی میرے سے پہلے میرے بھائی جو تھوڑی سی میں نے بات سنی، اس میں ہمیں اپنا آپ کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ ہم میں نہ صبر ہے نہ حوصلہ ہے، اور ہم میں علم بھی، ہم میں کم علمی بھی ہے. ہم اگر کوئی سازش کرتا ہے تو سازش کا فوراً حصہ بن جاتے ہیں. اور یہ بھی جو معاملہ ہوا اس میں بھی ہمارے اسی طرح کی مس مینجمنٹ ہوئی. ہاں یقیناً انتظامیہ کو اس وقت پراپر رسپونڈ نہیں کر سکی، لیکن اس میں کمی کوتاہی دونوں. اچھا، آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے کہ یہ کوئی سازش تھی جس کا شکار راولپنڈی کے شہری اور راولپنڈی شہر ہوا، یا یہ کوئی کوتاہی تھی انتظامیہ کی، اور یہ ہمارے اندر کی بھی کوتاہی تھی کہ جذبات پر قابو نہ پایا جا سکا اور اشتعال انگیزی پھیل گئی؟ دیکھیے جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں شامل تھیں. اشتعال انگیزی بھی پھیلی اور انتظامیہ نے بھی، اس میں سے کچھ لوگوں نے جو موقع پر موجود تھے انتظامیہ کے، وہ فوری طور پر وہ اقدامات نہ کر سکے جس سے یہ معاملات زیادہ نہ بڑھتا. مگر اب ایک واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. پنجاب حکومت نے نہ صرف پورے قانونی اقدامات کیے
जो लोग गुनाहगार थे उन्हें पकड़कर सजा दिलवाने की जो कोशिश है उसका अमल जारी है, और उसके साथ साथ जो नुकसान हुए हैं उसके नुकसान के अजाले के लिए, हाँ जानों का नुकसान का तो अजाला किया ही नहीं जा सकता, लेकिन माली नुकसान के अजाले के लिए जो पैसे थे जो हुकूमत प्रोवाइड कर सकती थी, जो मस्जिद और मदरसा बना सकती थी, उसके लिए वो काम भी जारी है। बिल्कुल। तलाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ 5 मिनट और लाइन पे मौजूद रहिएगा। मैं अमीन शहीदी साहब से ये बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया, तहकीकात भी हो गई और मेरे ख्याल में अब अदालत में जाएगा, जुर्म साबित हो गया तो सजा भी मिल जाएगी। आपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जो लोगों को पकड़ा है शायद वो देखिए, तलाल चौधरी साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि माशरे के अंदर इल्म भी कम है, हिल्म भी कम है, तहम्मुल भी कम है, और हम साजिश का जल्दी शिकार भी हो जाते हैं, और उसके नतीजे में फिर इस तरह की बदअदबी भी फैलती है। लेकिन मैं अपने उस मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूँ कि रियासत को जो जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए उसमें यकीनी तौर पर झुकाव किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका झुकाव कानून और आइन की तरफ होना चाहिए। आइन की रोशनी में जो दुरुस्त बनता है उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। अब इस बात से तो मेरा ख्याल है तलाल चौधरी साहब भी इख्तलाफ नहीं करेंगे। जो पिंडी का वाकया हुआ हम सब ने उसकी मजम्मत की है। अब वहां पर 2 वाकयात हुए, एक मस्जिद और कारोबारी मरकज जल गया, और दूसरी तरफ 6 मस्जिदें और इमाम बारगाहें जल गई। दोनों के साथ मुसावी सलूक होना चाहिए या नहीं? ठीक। लेकिन यहां पर 291A की FIR काटी गई और वहां पर 291 की FIR काटी गई, और दोनों में फर्क यह है कि ये अवेलेबल नहीं है और वो अवेलेबल है। उसके बाद जब लोग अदालत में गए तो उसको भी 291 कर दिया गया, जज के हुक्म पर, ना पंजाब हुकूमत की कोशिश से। यहां से जानबदारी वाज़ेह हुई। उसके बाद उन लोगों को जिनको इन्होंने जमानतों पर रहा कर दिया था, जज के कहने पर दोबारा गिरफ्तार किया, लेकिन अब दोबारा 6 इमाम बारगाहें जली, लेकिन एक बंदा भी इस वक्त जेल में नहीं है, एक बंदा भी। ठीक है, सब छोड़ दिए गए। एक, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो मस्जिद जली, मदरसा जला, उसके लिए हम तैयार हैं कि हम उसकी तामीर करें। हम हाथ बढ़ाते हैं मौलवी अशरफ साहब की तरफ भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भी, हम ताउन देते हैं, आपको ताउन करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन 6 इमाम बारगाहों और मस्जिदों का क्या कसूर था कि अब तक वहां पर उन मुतवल्लियों से और वहां के जिम्मेदारों से 1 पैसे का ताउन नहीं किया गया, और कोई भी वहां पर नहीं गया कि भाई हम आपकी भी तामीर करते हैं, आओ तुम्हारा भी करते हैं। तलाल चौधरी साहब, एक मुझे मौका लेना है मुख्तसर सा, उसके बाद हम आके यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि जो अमीन शहीदी साहब कह रहे हैं कि शायद ऐसा सलूक किया जा रहा है जिससे झुकाव एक तरफ महसूस होता है हुकूमत का। हमारे साथ